میں جس جگہ پر حج ادا کیا جا رہا ہے اس کا ایک تھوڑا سا پس منظر میں آپ کو پیچھے لے چلوں تو ایک بہت بڑی حقیقت کھل کر سامنے آئے گی۔ سرزمین عراق پر ایک دور انتہائی بت پرستی کا گزرا ہے، اور بت پرستی کا عالم یہ تھا کہ کوئی مکان ایسا خالی نہیں تھا کہ جس میں بت پرستی نہ ہوتی ہو۔ بڑے بڑے پجاری اور پنڈت بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے مندر بنے ہوئے تھے اور خوب بت پرستی ہو رہی تھی۔ چاند کے پرستار تھے، آفتاب کے پرستار تھے، ستاروں کے پرستار تھے، انسانوں کے پرستار تھے، بادشاہوں کے پرستار تھے۔ تعویذ گندے کا ایک دور تھا، لوگوں کے دلوں میں پجاریوں کی وہ ہیبت بیٹھی ہوئی تھی کہ لوگ یہ سمجھتے تھے اگر پجاری راضی ہوا تو اس صورت میں مندر کا رب راضی ہوگا، اور اگر پجاری ناراض ہو گیا تو مندر کا رب بھی ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے یہ پجاری بھی لوگوں سے خوب دولت حاصل کرتے تھے، اور پھر ان پجاریوں کو پشت پناہی حاصل تھی بادشاہ وقت کی، زمانے کے بادشاہ کی، اس لیے کہ یہ پجاری بادشاہ کی مدد اس طرح پر کرتے تھے، لوگوں کو بادشاہ کی طرف متوجہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی یہ بھی ایک رب ہے، اس کی بھی عبادت کرو۔ تو چونکہ یہی پجاری لوگ عوام بھولے بھالے، ان کو بادشاہوں کے سامنے بھی سجدے کروائے جاتے تھے، تو بادشاہ بھی ان پجاریوں کو خوب خوش رکھتا تھا۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کفر کا وہ دور تھا کہ کوئی مکان ایسا نہیں تھا کہ جس مکان میں بت پرستی، ستارہ پرستی، چاند پرستی، آفتاب پرستی نہ ہوتی ہو۔ پھر عجیب ہے کہ یہ دور چل رہا تھا انتہائی بت غری کا، اور اسی درمیان ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ اور پھر یہ عجیب مسئلہ ہے کہ یہ بچہ جس مکان میں پیدا ہوتا ہے اس کا باپ بھی بڑا پنڈت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر بہت بڑا پنڈت، پجاری، صرف مندر کا پجاری نہیں بلکہ بت بنانے والا اور بت بنا کر بیچنے والا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں پر اس طرح پر لوگ پجاری اور پنڈت بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کی آمدنی بھی بہت ہوتی ہے۔ ہمارے وہاں بھی آپ دیکھ لیجئے جب کھلتا ہے تو کئی کلو کے حساب سے کہیں سونا نکل رہا ہے، کئی اربوں خربوں کے حساب سے پیسے نکل رہے ہیں، کہیں کیا نکل رہا ہے، کیا نکل رہا ہے۔ ایک عزت تھی پجاریوں کی، ان پنڈتوں کی، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پاس بھی ذرائع آمدنی بہت، دوسری طرف بادشاہ کی پشت پناہی، وہاں سے بھی آمدنی، قوم سے بھی آمدنی، اور اس مکان میں ایک بچہ جنم لے رہا ہے۔ یہ بچہ جب ہوش و حواس سنبھالتا ہے اور کچھ اس عمر پر پہنچ رہا ہے کہ جس عمر میں انسان بات کو سمجھتا ہے، تو اس عمر پر پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا کہ یہ کتنا غلط کام کر رہے ہیں، کتنی غلط عبادت کر رہے ہیں، جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اسی کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، جو ایک مکھی نہیں اڑا سکتا، جو ایک مچھر نہیں اڑا سکتا، اگر اس معبود کے سامنے کوئی چیز رکھی ہو اور مکھی اٹھا لے تو یہ اس سے چھین نہیں سکتا۔ اتنے بے بس اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے اور اس کے سامنے سجدے، اس کے سامنے جھکنا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک پنڈت کے بیٹے تھے اور اپنے باپ کو دیکھ رہے تھے کہ ان کے پاس خوب آمدنی ہو رہی ہے، میں بھی اپنے باپ کی جگہ سنبھال لوں۔
میرے لیے بھی ذریعہ معاش ہو جائیں۔ آج ہر مجاور کا بیٹا اپنے باپ کی جگہ کو سنبھالتا ہے، ہر پنڈت کا بیٹا اپنے باپ کی جگہ کو سنبھالتا ہے، ہر ایک یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے باپ کی جگہ پر میں بیٹھوں تاکہ اس کی آمدنی کی جو سورسز ہیں، جہاں سے آ رہا ہے، وہ میرے لیے بھی ہو۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ سوچ سکتے تھے کہ میں بھی اپنے باپ کی جگہ گدی نشین بن جاؤں، میں بھی ایک پنڈت بن کر کے بیٹھ جاؤں، میں بھی تعویذ گندے شروع کر دوں، میں بھی لوگوں کو ان بتوں کی دعوت دوں اور اس کے سامنے جھکاؤں۔ لیکن یہ توحید پرست بندہ، اللہ نے اس کو اگلی آنے والی تمام نسلوں کا امام بنانا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ دولت کی خاطر اپنے ضمیر کو بیچ دیں، اپنے دل کو بیچ دیں، اپنے ایمان کو بیچ دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ بدترین انسان ہے جو دین کے خاطر دنیا کماتا ہے اور دین کے بدلے میں دنیا کماتا ہے، اور وہ بہترین انسان ہے کہ جو دنیا چھوڑ دیتا ہے لیکن دین کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے۔ دنیا کا بدترین انسان وہ ہے جس نے دین کو اپنی آمدنی کا ذریعہ بنایا اور دین سے دنیا کمانے لگا، اور وہ بہترین انسان ہے کہ جس انسان نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے دنیا کو قربان کر دیا۔ قرآن کریم کے دوسرے ہی پارے میں واقعہ موجود ہے صحابی کا۔ اللہ عجیب نقشہ اس صحابی کا کھینچ رہا ہے۔ جب وہ نکلے ہیں مکے سے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ، اہل مکہ نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا مدینے۔ تو مجبور کیا آپ کو کہ ایمان چھوڑ دے؟ فرمایا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ہمارے ملک کی کمائی تو دوسری جگہ نہیں لے جا سکتا ہے، سارا سامان یہاں رکھ۔ جو کچھ سرمایہ تھا حضرت نے وہاں رکھ دیا، حتیٰ کہ نبی کی خدمت میں جب آئے ہیں تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بدن کے کپڑے بھی اتار لیے، میں نے اس کو بھی برداشت کیا، لیکن اللہ کے حبیب آپ کے دیے ہوئے دین کو میں نے نہیں چھوڑا۔ قرآن کے دوسرے پارے میں اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے کہ میرے کچھ بندے وہ ہیں کہ جو اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنی دنیا تک کو قربان کر دیتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ یہ کیسے کر سکتے تھے؟ یہ بچہ یہ کیسے کر سکتا تھا کہ اپنے ضمیر کو بیچ دے پنڈت بن کر اور دنیا کمانے لگے؟ اس کو تو اللہ دنیا کا امام بنانے والا تھا۔ انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے دنیا کا امام بناؤں گا۔ آپ نے دلائل کو قائم کرنے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں کو سمجھانے کے لیے ایک عجیب طرز اختیار کیا۔ قرآن کے 7ویں پارے میں اللہ اس پر گفتگو کر رہا ہے۔ آفتاب طلوع ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یہ رب ہے ہمارا۔ بہت سارے لوگ تفسیر میں سمجھتے نہیں اور یوں کہہ دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو رب مان لیا تھا۔ نہیں، یہ صرف سمجھانے کے لیے ایک بات تھی۔ فرمایا یہ میرا رب ہے۔ مغرب ہوئی ہے، آفتاب غروب ہو گیا تو آپ کہنے لگے جو غروب ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر چاند طلوع ہوا، کہا یہ رب ہے۔ صبح ہوئی یہ بھی غائب، کہا یہ بھی رب نہیں ہو سکتا، میرا رب ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر ستاروں کے متعلق کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا ہے۔ ان تمام کی نفی کر کے آپ نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنی نگاہ اس رب کریم کی طرف کر رہا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وہی میرا رب ہے اور میں کبھی شرک نہیں کروں گا۔ یہ آپ کا پہلا اعلان ہے، اور اپنے باپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ ابا جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟
بہت مشکل ہے پرایوں میں تبلیغ، اپنوں میں بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، آسان ہے پرایوں میں، لیکن اپنوں میں، اور وہ بھی اپنے گھر میں، پھر اپنے بڑے کو بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے قرآن نے اپنے پیغمبر کو سب سے پہلے یوں کہا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے پیغمبر تبلیغ کی ابتدا تیرے رشتہ داروں سے ہونی چاہیے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، مبارزت طلب کی مشرکین نے۔ مبارزت کا معنی ہوتا ہے 1 2 3 4 5 بہادر نکلے اور یوں کہیں کہ ایک کے مقابلے میں ایک تمہارے اندر سے بھی آؤ، یعنی ایک کا مقابلہ ایک سے۔ مکہ والوں کی طرف سے 3 نکلے، عتبہ، شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید۔ ان تینوں کو اپنی طاقت پر ناز، اپنی پراپرٹی اور دولت پہ ناز، مکہ کے سردار۔ یہ 3 نکلے گراتے ہوئے اور یہ کہا کہ محمد بھیج تیرے اندر سے بھی 3 کو۔ اللہ کے حبیب نے 3 انصاری کو بھیجا، فرمایا تم کون ہو؟ کہا مدینے کے۔ کہا ہمیں تم سے لڑائی نہیں، ہمارے بھائیوں کو بھیجو جو مکے سے آئے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم حمزہ یا عمی، میرے چچا آپ اٹھیے۔ قم یا علی، اے میرے بھائی علی آپ اٹھیے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا قم یا ابا عبیدہ، ابو عبیدہ آپ کے خاندان کے، فرمایا آپ جائیے۔ یہاں تاریخ والوں نے لکھا ہے اور محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب نے ان کو بھیج کر اشارہ کیا کہ پہلے قربانی میرے گھر سے ہوگی۔ ایک عجیب لطیفہ یہاں پر علامہ سہیلی نے نقل کیا ہے، یہ 3 جب نکلے ہیں تو ان تینوں کا مسئلہ کام سے ذاہب چند منٹ میں ختم کر دیا، عتبہ، شیبہ اور ولید کا پچھاڑ دیا، اسی وقت ختم۔ علامہ سہیلی نے عجیب نقطہ لکھا، فرمایا ان تینوں کے نام میں کمزوری تھی۔ عتبہ عتب سے ہے، عتب کا معنی پشت، اور پشت بتانے والا کبھی طاقتور نہیں ہوتا ہے۔ شیبہ شیب سے ہے، شیب کا معنی بڑھاپا، اور بڑھاپے میں طاقت کہاں ہوتی ہے۔ ولید بچے کو کہتے ہیں، اور بچے میں طاقت کہاں ہوتی ہے۔ ان تینوں کے ناموں میں کمزوری اور ضعف تھا، اور ان تینوں کے نام میں بہادری پائی جاتی تھی۔ حمزہ شیر ببر کو کہتے ہیں، علی علو بلندی، اور ابو عبیدہ عبدیت، اور عبدیت سے بڑھ کر، اللہ کی غلامی سے بڑھ کر اونچا کوئی لفظ نہیں ہو سکتا۔ ان تینوں کے نام میں بلندی پائی جاتی تھی، اللہ نے ان کو ترقی دی۔ ان تینوں کے نام میں ذوق پایا جاتا تھا، اللہ نے ان کو ختم کیا۔ سہیلی نے لکھا ہے معلوم ہوتا ہے نام کا بھی اثر پڑتا ہے، جیسے نام ہم رکھیں گے، اگر ایکٹروں کے نام رکھے ہیں تو ویسے ہی مسئلہ ہوگا، اور کسی عنوان سے نام رکھا ایسا ہی مسئلہ ہوگا، اور اگر صحابہ کے نام، انبیاء کے نام، اکابر کے نام، جس کا ایک معنی ہے، اگر یہ نام رکھے گئے تو یقیناً اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نام کو بدل دیا کرتے تھے۔ ایک عورت آئی، فرمایا کیا نام؟ فرمایا برہ۔ فرمایا نہیں، برہ نہیں، زینب رکھو، اس لیے کہ برہ کا معنی ہوتا ہے پاک دامن۔ گویا تم دعویٰ کر رہی ہو کہ میں پاک دامن ہوں، وہ تو اللہ جانتا ہے کہ کون پاک دامن ہے۔ ایک صحابی آئے، پوچھا کیا نام؟ فرمایا حزن۔ فرمایا حزن کا معنی غم، زندگی بھر غم رہے گا، بدل دو۔ وہ کہنے لگے میرے ابا کا رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ٹھیک ہے، نہیں بدلا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں بخاری کی روایت میں ہے، میں بدل دیتا تو اچھا ہوتا، میری پوری زندگی غموں سے بھری ہوئی رہی۔ نام کا اثر پڑتا ہے، جیسے اچھے نام صحابہ کے، انبیاء کے پیارے نام رکھتے ہیں، اسی طرح کے اثرات منتقل ہوتے ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے آفتاب سے، پھر چاند سے، پھر ستاروں سے دلائل قائم کر کے یہ ثابت کیا کہ یہ سب رب نہیں ہو سکتے۔ اس پر بس نہیں کیا قوم نے، تو عید کے دن سارے لوگ گھومنے اور تفریح کے لیے گئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ان کے مندر میں جا کر جو بت بنائے ہیں اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتے ہیں۔ ایک شور ہوتا ہے کہ یہ کس نے کیا؟ سب نے ایک ہی آواز سے کہا کہ ابراہیم ہی برائی کرتا ہے، اسی نے کیا ہوگا۔ ابراہیم سے جب پوچھا گیا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ سب کو توڑا، بڑے کو نہیں توڑا، اور بڑے کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی۔ حضرت نے فرمایا تمہارے بڑے سے پوچھو نا، وہ بیچ میں جو بیٹھا ہے اس سے پوچھو کس نے توڑا ہے۔ وہ کہنے لگے یہ بولتے تھوڑے ہی، اگر بولتے ہوتے تو حضرت نے فرمایا جو بولتے نہیں اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ان کانوا ینطقون، اگر بولتے ہو تو پوچھو اس سے، اور اگر نہیں بولتے تو اس کی عبادت کیوں؟ کیسے عقل کے مارے ہیں۔ آج بھی سائنس کی اونچی اونچی ڈگریاں اور نہ معلوم احمدی اور کہاں کہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، لیکن صبح صبح اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے کو دندول کر رہے ہیں۔ اللہ جب توفیق سلب کرنے پر آتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے، اور توفیق دینے پر آتا ہے تو عجیب حال ہے۔ آزر جیسے بت پرست کے مکان میں خلیل اللہ جیسا ابراہیم پیدا کر دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس سے پوچھ لو کس نے کیا یہ۔ بہرحال دشمنی سامنے آ گئی۔ بادشاہ وقت نمرود نے وہ آگ جلائی جو تاریخ کبھی نہیں بھول سکتی، وہ آگ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کئی بلندی سے اگر پرندہ گزرتا وہ بھی تپش سے گر جاتا تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ کو من جنیق میں رکھ کر اندر ڈالے گئے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی قریب جانے کی۔ من جنیق گوفن میں رکھ کر حضرت کو ڈالے گئے، برہنا بالکل کپڑے اتار کر، اور اسی موقع پر جبریل تشریف لا رہے ہیں اور فرمایا کیا خدمت؟ فرمایا جس نے بھیجا ہے وہ خوب دیکھ رہا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا خدمت، وہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ اس وقت اللہ نے جو دعا اتاری، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ بہت کافی ہے میرے لیے، میرا کام بنانے والا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ نے اپنے شاہی خزانے سے اس کو اتارا ہے۔ اللہ کا خزانہ ہی کتنا اعلیٰ، اور پھر شاہی خزانہ، یعنی اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں بہت اونچے الفاظ ہیں یہ۔ لوگ پوچھتے ہیں پریشانیوں کا حل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھیے۔ اس آیت کی بنیاد پر ابراہیم خلیل اللہ کی آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے، اللہ ہماری مصیبتوں کی آگ کو بھی ٹھنڈی کر دے گا۔ بہت جامع دعا ہے یہ۔ لوگ پوچھتے ہیں قرض بہت ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھیے۔ اگر دل سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ اس دعا کی برکت سے ہمارے مصائب کو کھول دیتا ہے، اور یہ بارہا کا تجربہ ہے، اس گنہگار کا بارہا کا تجربہ ہے کہ مصائب اور مسائل میں اس دعا کو خالصتاً للہ اللہ کو سامنے رکھ کر پڑھا گیا، اللہ نے مصائب کو کھول دیا۔ یہ اللہ کے شاہی خزانے سے اتاری ہوئی یہ دعا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور اللہ نے اس وقت خلیل اللہ کے لیے فرمایا، یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، یہ آگ تو ٹھنڈی، لیکن کبھی کبھی ٹھنڈک سے بھی نقصان ہوتا ہے، بہت ٹھنڈک ہو جائے تو بھی نقصان۔ فرمایا وسلامن، ایسی ٹھنڈی بن کہ جس میں سلامتی بھی ہو۔ یا نار کونی بردم وسلامن علی ابراہیم، ساری مخلوق اللہ کے تابع ہے، آگ اس کے تابع ہے، چھری اللہ کے تابع، ساری کائنات میں چھری چل جاتی ہے
لیکن منظور خدا نہیں تھا تو اسماعیل پہ نہیں چلی. آگ انگلی کو جلا دیتی ہے، منظور خدا نہیں تھا ابراہیم کو نہیں جلا پائی. پورا پلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا بن چکا ہے، گھر کا گھیرا ہوا کر لیا گیا ہے کہ جہاں صبح اٹھیں گے کہ آپ کو مار دیا جائے گا. اور اللہ کا نبی گھر سے نکل رہا ہے اور یوں مٹی ڈال رہا ہے، شاہت الوجوہ، تمہارے چہرے کالے ہو جائیں، یہ مٹی ڈال کر نکل رہا ہے. وہ پہرا دینے والے بیدار ہیں، نبی نکل گئے پتہ بھی نہیں چلا. یہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارا ایمان بن جائے اس ذات پر، اس رب پر اگر ہمارا ایمان بن جائے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا، بہت دور کا نہیں ہے، قریب زمانے کے ایک بزرگ ابھی گزرے. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا بھائی مرحوم فضل کریم رحمت اللہ علیہ. چونکہ میں ان کے ساتھ جماعت میں 10 دن چلا ہوں، میں بہت چھوٹا تھا تو میرے والد صاحب نے مجھے جماعت میں ان کے ساتھ 10 دن بھیجا تھا. پہلے اب بھی کام تو چلتا ہے حجاز میں، لیکن چھپ کر علانیہ، اس لیے حکومت اجازت نہیں دیتی کہ اگر ایک جماعت کو اجازت دی جائے تو ساری جماعتوں کو اجازت دینی پڑے گی، پھر باطل جماعتیں بھی وہاں تبلیغ کرے گی، اس لیے عام اجازت کسی کو نہیں. لیکن جب کام اچھی طرح چلتا تھا پہلے تو مدینہ شریف میں مرکز تھا مسجد نور، حوالی میں یہ مسجد تھی. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں قیام پذیر تھی اور وہی وہاں کے امیر تھے، ذمہ دار تھے. مولانا سعید خان صاحب علیہ رحمت سے میری ملاقات بھی ہے، بار بار کی ملاقات ہے. تو وہاں ایک اجتماع طے ہوا تھا صرف حجاز کا، اور اس موقع پر طعام کی پوری ذمہ داری مرحوم بھائی فضل کریم صاحب کو دی تھی، اور شرط یہ لگائی تھی کہ کسی سے مانگنا نہیں ہے پیسہ. آپ نظام بنا کر کے تو قریباً بیان کرنے والوں نے بتایا کہ 1400 کے قریب آدمی کا صبح شام کا کھانے کا نظام بنایا تھا. یہاں سے وہاں سے ادھار سدھار لے کر کام تو بن گیا، اب پیسے دینے کی باری ہے. اور ادھر قید تھی کہ پیسے کسی سے نہیں لینا ہے. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے، پیسے کسی سے نہیں لینا ہے، مانگنا نہیں ہے، سوال نہیں کرنا ہے، ورنہ تو 1 ارب کافی ہو جاتا دینے کے لیے. ضرورت ہی کیا تھی؟ وہاں تو ان کا دسترخوان دیکھیے جو اصل عرب ہے. جو برائیاں ہیں نا وہ تو ان نقلی عربوں کی ہے جو ادھر ادھر سے جا کر بس گئے ہیں، ورنہ جو اصل عرب ہے. رمضان میں ان کا دسترخوان دیکھیے، حجاج کرام کو، معتمرین کو کیسے وہ اپنی افطاری کراتے ہیں. حج کے موقع پر دیکھیے وہ کیسے اپنے مال کو تقسیم کرتے ہیں. مجھے یاد ہے میں 1990 میں جب عمرے کے لیے رمضان میں گیا تو 27 کو ایک عرب اتنا بڑا ڈھیر پیسوں کا لے کر کے سب کو 10-10 ریال تقسیم کر رہا تھا. آپ اندازہ لگائیں اس گیٹ سے کتنے نکلے ہوں گے اور کتنوں کو دیا ہوگا. جو اصل ہے ان میں آج بھی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح زندہ ہے. بہرحال اب پیسے دینے کی باری آئی تو تھوڑے بہت پیسے تھے وہ بھائی فضل کریم نے دے دیے ادھر ادھر، لیکن اب بھی کچھ باقی تھے. اب بڑے پریشانی میں تھے کہ ان کو پیسے دینے ہیں، کیا کیا جائے. تھوڑے پیسے ادھر ادھر سے پھر جمع کر کے لے کر گئے ایک دکان پر. تو دکان والے نے فرمایا کل تو دے گئے تھے آپ، ابھی کیسے پیسے؟ ہاں میں کہاں دینا ہے؟ کہاں نہیں، کل آپ ہی تو آئے تھے دینے کے لیے. اچھا وہ پیسے بچ گئے، دوسری دکان گئے، وہ کہنے لگے کل تو آپ دے گئے تھے. اسی طرح پر اللہ نے غائبانہ نظام بنا دیا. اگر ہمارا ایمان بن جائے خدا کی قسم تو اللہ تعالیٰ غیب سے نظام بنا سکتا ہے. لیکن چونکہ ہمارا ایمان اتنا پختہ نہیں بنا، اللہ ہمیں اپنے رب پر، اپنے اللہ پر، اپنے مولا پر، اپنے پالنہار پر یقین کامل نصیب کرے. یہ ایک عظیم چیز ہے. اب جب آگ سے آپ بچ کر کے باہر آ گئے، نمرود بھی متحیر ہے، اس سے تو مناظرہ بھی ہوا تھا.
اور مناظرے میں یہ بات ہوئی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا رب کیسا ہے؟ فرمایا میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے جلاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی مارتا ہوں جلاتا ہوں، بے قصور کو مار دیا اور قصوروار کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو میں نے اس کو مارا، اس کو جلایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ غلط معنی سمجھ رہا ہے، مارنے اور جلانے کا یہ مطلب نہیں ہے، روح ڈالتا ہے تیرے اندر طاقت کہ تو کسی کو ماں کے پیٹ میں زندہ کر دے، یہ غلط مطلب سمجھ رہا ہے۔ تو حضرت نے بدل دی دلیل، فرمایا میرا رب روزانہ مشرق سے آفتاب کو طلوع کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے طلوع کر دے، جہاں ڈوب رہا ہے وہاں سے تو طلوع کر۔ عجیب قرآن لفظ استعمال کرتا ہے، فبہت الذی کفر، فبہت۔ ہمارے حضرت محمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ پڑھا کرتے تھے، ہم نے جب پڑھا حضرت ترجمہ کیا کرتے تھے، کافر ہکا بکا ہو گیا، یعنی کوئی جواب نہیں بن پڑا اس سے، وہ رب تھا ہی نہیں، کیا مغرب سے وہ آفتاب کو طلوع کرتا۔ بہرحال یہ بچ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام جب بچے ہیں تو اب حال یہ ہے کہ باپ گھر سے نکل رہا ہے، گھر سے نکال رہا ہے۔ ابراہیم اپنے ایک بھتیجے لوط کے ساتھ اور اپنی بیوی سارا کے ساتھ سفر فرما رہے، ملک در ملک، مصر، کنعان، کہاں کہاں گھوم رہے بے سہارا۔ کیا ہوتا اس کے پاس کہ یہ اپنے ساتھ لے کر چلتا، اور پرائے کیا ساتھ دیتے اس کو جبکہ اس کے باپ نے خود ساتھ نہیں دیا۔ جہاں باپ نے اس بیٹے کو ساتھ نہیں دیا وہاں پرایا کیا ساتھ دے سکتا تھا؟ اور پوری زمین کفر سے بھری ہوئی تھی، جہاں جاتے تھے وہاں معبودین باطلا کے پنجاری ملتے تھے، کون اس کا سپورٹ کرتا؟ مارے مارے پھر رہے یہ، لیکن ایک دھن لگی ہے کہ کسی طرح ایک اللہ کے ماننے والے بندے بن جائیں، ایک دھن سوار ہے اس پر، اور اسی دھن کی وجہ سے اپنی بیوی کو لے کر اور اپنے بھتیجے کو لے کر نکلے ہوئے ہیں۔ بہت آسان ہے بول دینا، تصور اگر کریں تو کیا گزر رہی ہوگی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر، وہ کتنے دنوں بھوکا رہا ہوگا، کہاں کہاں اسے دھتکارا گیا ہوگا، مارا گیا ہوگا، دو دو تکے کے آدمیوں نے اسے ستایا ہوگا۔ آپ تصور تو کریں، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری، جس مشن کو لے کر آپ چلے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور ایک ظالم بادشاہ بت پرست اس کے ملک سے گزر ہوا، تو اس کے وزیر آپ کی بیوی کو پکڑ کے لے گئے سارا علیہ السلام کو، غلط کام کے لیے۔ بادشاہ عادی تھا غلط کام کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پوچھے بادشاہ کہ تو کون ہے اور یہ تیرے ساتھ کون ہے، تو بتا دینا کہ میرا بھائی ہے۔ گئے وہاں، مردود نے بدکاری کا ارادہ کیا، حضرت سارا علیہ السلام نے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، جیسے ہی وہ قریب ہوا بس گر گیا، وہ ہٹ گیا، پھر دوسری مرتبہ ارادہ کیا، پھر اسی طرح گرا، 3 مرتبہ ہوا، تو بخاری کی روایت ہے وہ اپنے وزیروں سے کہنے لگا کہ تم کوئی جنات پکڑ کے لے آئے ہو، کوئی بھوت ہے یہ تو کہ میں قریب جاتا ہوں گر جاتا ہوں۔ سارا کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا، اور ساتھ ساتھ اپنے وزیر کی بیٹی جو بادشاہ کے وہاں کام کرنے کے لیے آتی تھی، جس کو ہاجر کہتے تھے، وہ ہدیے میں پیش کی۔ حضرت سارا علیہ السلام اس کو لے کر گئی اور حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ہدیے میں پیش کر دی۔ اب 2 قول ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے یا تو بطور باندی کے اپنے پاس رکھا، راجح قول یہ ہے کہ ان سے نکاح کر لیا،
یہاں میں روایت کو مختصر کر دیتا ہوں. مجھے یہ بتانا ہے کہ مارے مارے گھوم رہے ہیں، اور ایسے وقت میں 7 اولاد بھی نہیں ہے، اسباب دنیا سے بالکل خالی. 90 سال میں 4 سال باقی ہے اب عمر میں، یعنی 86 سال کی عمر ہے، اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ بڑھاپا آ چکا اب تو، اور میرے اس مشن کو لے کر چلنے والی اولاد ابھی تک تو نے مجھ کو نہیں دی، میں اس مشن کو کس کو دے کر جاؤں گا؟ اللہ نے آپ کی دعا سنی اور حضرت حاضرہ کو ایک لال عطا کیا جس کو اسماعیل کہا جاتا ہے علیہ الصلاۃ والسلام. اور پھر اس کے کچھ وقت کے بعد ایک دوسرا بیٹا عطا کیا سارہ علیہ السلام کو جس کو اسحاق کہا جاتا ہے. اب حضرت اپنی 2 بیویاں، 2 بیٹے اور ایک بھتیجا، ان کے ساتھ دنیا کی خاک چھان رہے ہیں کہ کسی طرح یہ دنیا بت پرستی سے ختم ہو. اور پھر اس کے لیے آپ نے تقسیم فرمایا. لوط کو فرمایا بیٹے تم سدوم کی طرف جاؤ. سدوم آج کل جس کو کہا جاتا ہے اردن، یہ جو اردن ہے نا اس کا مشرقی حصہ، یہ ہے سدوم. لوط علیہ الصلاۃ والسلام کو وہاں بھیجا، لیکن قوم کی بغاوتیں اور اتنی بڑی خبیث قوم لوط علیہ الصلاۃ والسلام کو ملی کہ جو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی کرتی تھی. اتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء. اتنا نہیں، جو فرشتے نوجوان انسانوں کی شکل میں، مردوں کی شکل میں عذاب لے کر آئے تھے اس قوم کے لیے، یہ قوم تو حضرت لوط کے پاس جا کر یوں بھی کہنے لگی کہ تیرے مہمان جو نوجوان مرد آئے ہیں وہ ہمارے حوالے کر تاکہ ہم اپنی خواہش پوری کریں. آپ اندازہ لگائیں کہ کمینے پن کا کیا عالم ہوگا. حضرت لوط علیہ السلام کو ابھی پتا نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں. آپ نے فرمایا میرے مہمانوں کے باب میں مجھے رسوا نہ کرو، میری بیٹیاں ہیں، تم اس کو نکاح کر کے لے جاؤ، اپنی شہوت ہی پوری کرنا ہے تو میری بیٹیوں سے نکاح کر لو، لیکن یہ میرے مہمان ہیں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس وقت ان فرشتوں نے کہا کہ حضرت آپ نہ گھبرائیے، انہی کی ہلاکت لے کر کے ہم آئے ہوئے ہیں. قرآن کے واقعات کو آپ پڑھیں گے، نوح، ہود، صالح، لوط، ان تمام قوموں پر عذاب آیا، لیکن سب سے زیادہ خطرناک عذاب لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا. کیسا عذاب؟ کئی عذاب اللہ نے بھیجے. زمین سے اٹھایا ان کو فرشتوں نے، اوپر لے گئے، یہاں تک کہ ان کے مرغ کے بولنے کی آواز آسمان کے فرشتوں نے سنی. پھر اوپر سے الٹا کر دیا اور لٹکا دیا، اور پھر پتھر مار کر نیچے گرائے، اور پھر اوپر سے زمین سے دے مارا، زمین اوپر ڈال دی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ. میں اس سے پہلے بھی ایک بات کہہ چکا ہوں، کفر کے ساتھ حکومت باقی رہ سکتی ہے، لیکن ظلم اور بے حیائی کے ساتھ حکومت باقی نہیں رہ سکتی. یہ دستور ہے اللہ کا. کفر کے ساتھ تو اللہ باقی رکھتا ہے، لیکن جس ملک میں ظلم ہو یا بے حیائیاں ہو اللہ اس کو باقی نہیں رہنے دیتا، دیر سویر ان کو ختم کرتا ہے. اور بے حیائی کا عذاب سب سے زیادہ خطرناک ہے. یہ قرآن کا یہ واقعہ گواہ ہے اس بات کے اوپر. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ. تو لوط علیہ السلام کو بھیجا سدوم کی طرف، جس کو آج مشرق اردن کہا جاتا ہے، اور اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو بھیجا کنعان کی طرف، جس کو آج فلسطین کہا جاتا ہے. یہی وہ کنعان ہے. اسی اسحاق کے بیٹے وہاں پیدا ہوئے یعقوب کنعان میں، اور یعقوب کے بیٹے پیدا ہوئے یوسف، اور اسی جگہ پر کنویں میں یوسف کو ڈالا گیا، اور وہاں سے آپ مصر میں آئے، اور مصر میں اللہ نے بادشاہت دی، اور اسی کنعان سے بھائی وہاں پہنچ رہے ہیں.
اور پھر آگے کا پورا واقعہ جو قرآن بیان کر رہا ہے. تو یہ جو فلسطین ہے نا، اسی کو کنعان کہا جاتا ہے. اور اپنے ایک بڑے بیٹے کو اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جس کو حضرت اسماعیل کہا جاتا ہے، ان کو بھیجا حجاز کی طرف. اسماعیل علیہ السلام کو حجاز کی طرف بھیجا. حافظ ابن حجر نے ایک عجیب حکمت لکھی ہے. اسحاق کو فلسطین کی طرف بھیجا تو اسحاق سے پیدا ہونے والے سارے انبیاء وہ انبیاء بنی اسرائیل ہوئے اور ان کا قبلہ بیت المقدس بنایا گیا. اور اسماعیل کو حجاز بھیجا اور حجاز سے ایک وہ نبی پیدا ہوا جو تمام نبیوں کا سردار ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا قبلہ کعبۃ اللہ بنایا گیا. یہ تینوں بیٹوں کو تقسیم کر کے حضرت خود عراق میں رہے. دوبارہ عراق تشریف آوری ہوئی، آپ عراق میں رہے اور دنیا میں دین اور اسلام کے پرچم کو اور اللہ کی وحدانیت کے پرچم کو چاروں طرف چلایا. بھائی ابتدا میں تکلیف ہوتی ہے لیکن محنت ہوتی ہے تو رب پھر اس کو آباد کر دیتا ہے. یہی ابراہیم، ابھی تو یہ بیٹا پیدا ہوا 90 سال میں 4 سال کم ہے، 86 سال کی عمر، برہا ہو چکا ہے ابراہیم، اور کہہ رہا ہے میرے مشن کو لے کر چلنے والا کوئی نہیں، بیٹا مل گیا اسماعیل. ابھی یہ بیٹا بڑا بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کو کہا جا رہا ہے جاؤ چھوڑ دو اس کو. کہاں چھوڑو؟ اس جگہ پر جہاں پانی کا کھانے کا کوئی نظام نہیں، اس جگہ چھوڑ دو. یہی وہ کعبۃ اللہ ہے جہاں آپ کو چھوڑے گئے. ابھی اس سے نہیں نمتے تھے کہ ایک بہت بڑا امتحان آ گیا، اور وہ یہ ہے کہ جو دنیا میں کبھی کسی نبی کا امتحان نہیں لیا گیا تھا. اس لیے کہ یہ ابراہیم کہہ چکا ہے اس سے پہلے، جب اللہ نے یوں کہا اسلم، میرے پورے فرما بردار بن جاؤ، تو یہ ابراہیم جواب دے چکا ہے اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا پورا فرما بردار. قرآن نقل کر رہا ہے اس کو. تو پورا فرما بردار کیسے بنے گا؟ اللہ مزید امتحان لے رہا ہے. دنیا میں کسی کا امتحان نہیں لیا، وہ امتحان لیا ابراہیم کا کہ یہ نوائی کا لڑکا، عقلوں کا بیٹا ہے، ابھی اسحاق پیدا نہیں ہوا، اور بڑی منت و سماجت کے بعد، لمبی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں ایک بڑھاپے کا سہارا ملا ہے جو مشن کو لے کر چلنے والا ہے، اور اسی کو کہا گیا کہ اس کو ذبح کر دو. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری یا ابتی افعل ما تؤمر. بیٹا بھی وہ فرما بردار جو کہہ رہا ہے کر گزریے اللہ ابا جی جس کا آپ کو حکم دیا گیا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، یہ وہی کی بات تھی. لیکن جب قربانی کا وقت آ رہا ہے تو ابراہیم نے ثابت کر دیا کہ میرے جملے نہیں ہے، صرف بولنا نہیں ہے کہ اسلم، تو میں کر کے بتا رہا ہوں. بیٹے سے زیادہ محبوب دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن اس کو قربان کر کے بتایا. فلما اسلم وتلہ للجبین. عجیب ہے قرآن جب اس نقشے کو کھینچتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. الٹا سلا دیا اپنے لال کو کہ کہیں سامنے چہرہ رہے گا تو باپ کو رحم نہ آ جائے. میں اللہ کے حکم کے سامنے رحم کھانا نہیں چاہ رہا ہوں. لیکن ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بس ہو گیا ابراہیم، آپ نے اپنا خواب سچا کر بتایا، اس لیے آپ اس مسئلے میں اچھی طرح کامیاب ہو گئے. ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. بہرحال اب یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو کہا گیا کہ سارے امتحانات میں تم کامیاب، تو اب میں تمہیں امام بنا رہا ہوں. امام پوری دنیا کا، یہودیت کا بھی، عیسائیت کا بھی، اور مسلمانوں کا بھی. اور پھر اس مکان کی تعمیر آپ سے کروائی گئی جو پوری دنیا کا قبلہ بننے والا ہے. کعبۃ اللہ جو ہے پوری دنیا کا قبلہ بننے والا ہے. اس کی تعمیر ابراہیم و اسماعیل نے مل کر کی، اور پورا ہوا تو دعا کرنے لگے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ کعبۃ اللہ عام مسجدوں کی طرح نہیں ہے. یاد رکھنا
عام مسجدوں کا مسئلہ اور ہے، کعبۃ اللہ کا مسئلہ اور ہے۔ اللہ اسی کعبہ کو قیامت میں اٹھانے والا ہے اور یہ اپنی گردن کو بلند کر کے فیور میں بھی گواہی دے گا اور مخالفت میں بھی گواہی دے گا۔ یہ عام مسجدوں کی طرح نہیں ہے، یہ بہت اونچا مکان ہے۔ اس عظیم الشان مکان کی تعمیر ان قربانیوں کے بعد ان کے ہاتھ سے وجود میں آئی، اور اس کعبۃ اللہ سے ایک ایسے نبی کو جوڑ دیا جو ساری کائنات کا امام بنا، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کی امت پر ایک وہ عبادت ڈال دی کہ جس عبادت میں ابراہیم کی یادگاریں چھپی ہوئی ہیں۔ اگر جمرات پر کنکری مار رہے ہیں تو یہ کنکری پتھر کو نہیں مار رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ابراہیم نے شیطان کو مارا ہے تو تم جمرات پر کھڑے ہو کر اپنے نفس کو مارو، لگ رہی ہے پتھر میں لیکن اپنے نفس کو مارو۔ اور جس نے جمرات کی کنکریوں کے باوجود اپنے نفس کی اصلاح نہیں کی، اس کا حج ہی کیا ہوا؟ صفا اور مروہ کے درمیان کی سعی، یہ وہ قربانیاں ہیں کہ اس میدان میں نہ کھانے کا پانی کا انتظام، اور اس جگہ پر حاضرہ دوڑ رہی ہے۔ آج اتنی سہولتوں کے باوجود ہم تھک جاتے ہیں۔ کتنی سہولتیں ہیں، اے سی چل رہا ہے، وہاں پنکھے چل رہے ہیں، بہترین قسم کے پتھر لگے ہوئے ہیں، اور نیچے بھی ٹھنڈک ہے، اوپر بھی ٹھنڈک ہے، پانی کے کولر رکھے ہوئے ہیں، اور نہ اتنا بڑا پہاڑ چڑھنا ہے وہ بھی کاٹ دیا گیا ہے۔ اتنی سہولتوں کے باوجود ہمارے دلوں میں شوق نہیں ہوتا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ حاضرہ کی دور کیسی رہی ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید سے فرمایا کہ بیٹے حج کے لیے جا رہے ہو؟ فرمایا جب طواف کریں تو یہ تصور کرنا کہ میں رب کریم کا طواف کر رہا ہوں، مکان کا نہیں، رب کریم کا طواف کر رہا ہوں۔ فرمایا اس حضوری کے ساتھ طواف کرو گے تو پھر قلب تمہارا اللہ کی یادوں میں جوش مارنے لگے، اور فرمایا جب تم سعی کرو تو یہ تصور کرنا کہ اے اللہ تیری ایک بندی اس جگہ پر پانی کی تلاش میں دوڑی تھی، تیرا یہ بندہ اے اللہ اس جگہ پر اپنے دین کی تلاش میں آیا ہوا ہے۔ اگر وہاں سے دین ملتا ہے، توحید کا سبق ملتا ہے، تب تو حج بہت کامیاب ہے۔ ورنہ تو پھر آئے گئے اور مسئلہ پورا ہوا۔ جیسے میں بطور لطیفہ کبھی کبھی بیان میں کہتا ہوں کہ حاجی صاحب جب یہاں سے جاتے ہیں تب تو ماشاءاللہ زبان پر لبیک 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 ہوتا ہے، لیکن جب وہاں 2-4 دن یوز ہو جاتے ہیں اور ذرا البیگ کی مرغیاں دیکھ لیتے ہیں، وہاں مشہور ہے البیگ جس کی چکن ملتی ہے بھنی ہوئی، تو پھر حاجی صاحب لبیک بھول کر البیگ 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 کرنے لگتے ہیں، اور جہاں حج پورا ہوتا ہے تو اب البیگ بھی گئی، بلکہ میری بیگ میری بیگ میری بیگ، اب بیگ بھرنے کے طریقے شروع ہو جاتے ہیں کہ کس طرح بیگ بھری جائیں۔ اب بھائی صاحب کو یہ ہر وقت یہ فرصت، ہر وقت یہ غم لگا ہوا ہے ایئرپورٹ پر کتنا چھوڑیں گے، اس سے پوچھ رہا ہے کتنا چھوڑیں گے ایئرپورٹ پر، اس سے پوچھ رہا ہے کتنا چھوڑیں گے، 40 کلو جانے دیں گے، کیا ہوگا 50 کلو چھوڑ دیں گے، چلو 100 ریال دے دیں گے ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اگر میرا اور آپ کا یہی نظریہ رہا تو خدا کی قسم جانے اور آنے کے علاوہ کچھ نہ ملا، وقت بھی برباد۔ انکار نہیں ہے ضرورت کی چیزیں خریدنے سے، کوئی انکار، اللہ کے حبیب نے تو خود فرمایا کہ میرے مدینے سے کچھ خریدو اس نیت سے کہ میرے شہر والوں کو کوئی فائدہ ہو، اللہ کے حبیب نے تو کچھ فرمایا، لیکن اسی کو مقصود بنانا، ایسا مقصود بنانا کہ حرم کی نمازیں بھی چھوٹ جاویں، یہ خطرناک چیز ہے۔ کہاں ہمیں بار بار وہ نمازیں ملے گی، وہ لاکھوں کا ثواب کہاں ملے گا ہمیں؟ تو بھائی حقیقی حج
اسی لیے آج جو روایات ہیں میں مختصر ترجمہ کر دیتا ہوں. من حج فلم یرفس ولم یفسق، جس نے حج کیا اور غلط باتیں نہیں بولی اور فسق و فجور نہیں کیا، فرمایا رجع کیوم ولدتہ امہ، اللہ اس کو ایسے واپس کرے گا جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہے. حضرت ابو ہریرہ عبداللہ ابن عباس کی دوسری روایت فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ سے عمرہ تک کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. یعنی ایک عمرہ کیا، اب اگلے عمرے تک بیچ میں جتنے گناہ ہوں گے، صغیرہ کبیرہ نہیں، کبیرہ کے لیے تو توبہ شرط ہے، صغائر کو معاف کر دیتا ہے. والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا بدلہ تو بھائی جنت ہی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے جنت ہی ہے، وہ جنت ہی میں جائے. لیکن حج مبرور کہتے ہیں کس کو؟ خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں حج مبرور کا مطلب وہ حج جس میں جھگڑا نہیں کیا، فسق و فجور نہیں بولا، ابس باتیں نہیں لایا، اس کو کہتے ہیں حج مبرور. تیسری روایت میں حضرت عائشہ سے فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جہاد کو سب سے افضل سمجھتے ہیں تو ہم جہاد نہ کرتے رہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا تمہیں جہاد سے افضل بتاؤں، حج مبرور جہاد سے بھی افضل ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہاد سے بھی افضل قرار دیا. لیکن کب؟ جبکہ وہ حج مبرور بھی ہو، حج مقبول بھی ہو. اور اس کی نشانی علماء نے کیا لکھی ہے حج مبرور مقبول کی؟ فرمایا انسان جب واپس آئے تو اس کی زندگی میں تغیر آ چکا ہو. اگر یہ ہے تو سمجھ لو کہ اس کا حج مبرور ہے، اس کا حج مقبول ہے. اور اگر یہ باتیں نہیں تو پھر اسے اپنی خیر منانا چاہیے. اگلی روایت میں فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ. فرمایا عرفہ کے دن اللہ جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اتنا کسی دن میں آزاد نہیں کرتا. حالانکہ آپ نے کیا سنا ہے؟ شب قدر، عید کی رات. حدیث شریف میں یہ بتایا گیا کہ اس سے بھی زیادہ جہنمیوں کو اللہ جہنم سے یوم العرفہ کو آزاد کرتا ہے. اور عرفہ اصل حج ہے. ترکیب حج میں مختصر ذکر کر دوں. انسان جب حج کے لیے چلے، یہاں سے تو چلے گا تو یا تو مفرد ہوگا صرف حج کی نیت، یا قارن ہوگا عمرہ اور حج دونوں کی نیت. تو اس صورت میں عمرے کے بعد احرام نہیں چھوڑ سکتا بلکہ حج کے بعد چھوٹے گا. یا متمتع ہوگا جیسا کہ عام طور پر لوگ کرتے ہیں، تو یہاں سے عمرے کی نیت کر لے، وہاں جا کر عمرہ کر لے، عمرہ طواف اور سعی، اور اس کے بعد حلال ہو جائیں حلق کرا کر. جب حج کے ایام شروع ہو 8ویں تاریخ کو تو اپنے ہی کمرے سے، اپنے ہی حجرے سے احرام باندھ لے حج کا. اور 8ویں تاریخ کو مینا میں وقت گزارنا ہے. 9ویں تاریخ کو بعد الفجر عرفات کے لیے روانہ ہونا ہے. مینا کا قیام سنت ہے، ظہر عصر مغرب عشاء اور فجر. لیکن آج کل ازدحام اور بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے اب سہولتوں کے خاطر بجائے 8 کو لے جانے کے 7 کی رات ہی سے لے جاتے ہیں. چونکہ معلمین کے پاس، ایک معلم کے پاس 5000 حاجی ہیں اور 15 بسیں ہیں، تو 15 بس میں 5000 کو کیسے منتقل کرے گا؟ اس لیے رات ہی سے منتقل کرنا شروع کر دیتے. 9ویں کی صبح کو عرفات میں جانا ہے. عرفات میں ظہر سے وقوف عرفہ بعد الزوال شروع ہوتا ہے. ظہر کی نماز پڑھ لیں. چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں کچھ شرائط ہیں جمع کرنے کے لیے، امام ہو، امام کا نائب ہو. اور ہم چونکہ خیمے میں پڑھتے ہیں تو وہاں امام یا امام کا نائب نہیں ہوتا، اس لیے ظہر اپنے وقت میں، عصر اپنے وقت میں. اور پھر ظہر کی نماز پڑھ کے اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، دعاؤں میں، تلاوت قرآن میں، ذکر تسبیحات میں. اور طاقت دے اللہ، ہمت دے تو کھڑے ہو کر عبادت کریں، کچھ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جتنی اپنے بساط اور طاقت ہو. اس کے بعد عصر کی نماز اور عصر کے بعد مغرب تک ہمارا قیام. لیکن عمومی طور پر مغرب سے پہلے بسوں میں بٹھا دیے جاتے ہیں. البتہ بس روانہ ہوگی بعد المغرب. اب مزدلفہ پہنچنا ہے. مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء پڑھنا ہے. رات کا قیام، صبح فجر کی نماز جلدی پڑھ کر کے تھوڑی دیر اللہ کا ذکر،
اور طلوع آفتاب ہونے سے پہلے پھر اپنے خیمے کی طرف مینا روانہ ہو جاؤ. 10ویں تاریخ ہو گئی. وہاں پہنچ کر جتنی دیر آرام ہو سکا آرام کر لیجئے. پھر ایک جمرے کی رمی کرنا ہے، اور ایک جمرے کی رمی کے بعد قربانی ہے، اور قربانی کے بعد حلق ہے. جس نے تمتع یا قران کیا ہو اور جس نے افراد کیا ہے اس کے اوپر تو ہے ہی نہیں قربانی، اس لیے وہ جمرے کے بعد فوراً حلق کرا لے گا. طواف زیارت 10، 11 اور 12 کی غروب تک میں ادا ہو جانا چاہیے، چاہے دن میں چاہے رات میں. پھر 11 کو 10 کی رات ممکن ہو تو چلا آئے، اس لیے کہ سنت مینا میں ہے قیام. پھر 11 کو تینوں جمرات کی رمی، پھر رات کا قیام مینا میں. پھر 12 کو تینوں جمرات کی رمی. اب 12 کو اگر چلنا چاہے تو چل سکتا ہے مکے کی طرف. من تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو چلا گیا اللہ کہتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں. ومن تاخر فلا اثم علیہ، اور جو ٹھہر گیا 12 کو بھی اور 13 کو ظہر کے بعد 13 کی رمی کر کے بھی نکلا تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں. دونوں طریق بتا دیے ہیں، لیکن میرے نبی کا طریق یہ ہے کہ 13 کو نکلے تھے. طریق دونوں جائز، 12 کی شام میں بھی جا سکتے ہیں، 13 کو بھی جا سکتے ہیں، لیکن بے سنت 13 کی بھی ادا ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. تو کیا ہم مر جائیں گے اس لیے کہ مکے میں جا کر کے بھی تو روم پر قیام ہی کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ تو یہیں ہم قیام کر کے 13 کی سنت ادا کر کے چلیں. یہ مختصر حج کی ترکیب ہے، باقی مسائل اس کے ضمن میں ہیں. اگر اس کے درمیان عورت کو ایام آ جاتے ہیں، اس کا منتھلی پیریڈ آ جاتا ہے، تو وہ حج تو کرتی ہی رہے گی اپنے احرام کے ساتھ، صرف طواف زیارت نہیں کر سکتی. طواف زیارت جب پاک ہوگی تب جا کر کے کرے گی، چاہے 12 تاریخ چلی جائے، لیکن اس کے بعد اس کو کرنا ہوگا. اور اگر طواف زیارت ہو چکا ہے اور اب رخصت ہونا ہے اور طواف وداع باقی ہے اور ایام آ گئے، منتھلی پیریڈ آ گیا، تو اب اس صورت میں عورت پر سے طواف وداع اگرچہ واجب ہے لیکن ساقط ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اس کو کوئی دم بھی دینا نہیں ہے، چونکہ یہ سماوی آفت ہے، آسمانی مصیبت ہے. اس آسمانی مصیبت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے عورت کو معاف قرار دیا، اس لیے اس کے اوپر طواف وداع نہیں ہوگا. مدینہ شریف جب جانا ہو تو پورے آداب کا لحاظ رکھیں، ادب سے مزار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری ہو، بے ادبی نہ ہو. یہ جو ہم جھانک جھانک کر دیکھتے ہیں بے ادبی ہے، کچھ نظر نہیں آتا، وہ تو جالی ہے اور جالی کے پیچھے کپڑا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا. یقیناً ہر انسان کو محبت ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے، لیکن ادب کے ساتھ وہاں رہیں. بہت زور سے نہ بولے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کریں. کثرت سے درود شریف پڑھیں، فکر کریں کہ وہاں آپ کا قرآن شریف پورا ہو اور اللہ کے نبی کے دربار میں اپنا وہ قرآن پیش کر کے آئیں. مدینے کی گلیوں میں فقیروں کو اللہ کے نام پر کچھ دیں اور اللہ کے نبی کو ایصال ثواب کریں. اس ذات اقدس کا ہم پر حق ہے. اگر ہم چمڑی نکال کر کے اپنے آقا کو پہنا دیں تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، جس نے ہم کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے گیا ہے. اس لیے اس کے نام پر ہم صدقہ کریں. ہمارے حضرت کو ہم نے دیکھا، ہمارے حضرت ہر وقت جیب میں 1 ریال 300-400 ریال بنائے رکھتے ہیں، اور جب مکے میں بھی نکلتے ہیں تو کہتے ہیں دے دو، ان کو دو، ان کو دو، ان کو دو. اور مدینہ شریف میں بھی فرماتے ہیں ان کو دو، خوب دلواتے ہیں. اور مدینہ شریف میں خاص طور پر فرماتے ہیں میرے آقا کی نیت کرو کہ اللہ اس کا ثواب تو میرے آقا کو پہنچا دے، جس کا احسان عظیم ہے ہمارے اوپر. ہم اس کو کیا دے سکتے ہیں؟ اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے درود شریف ہو، وہاں پر تلاوت قرآن ہو، اس ذات کی خدمت میں پیش کیا جائے. حضرت امام شافعی حج کے لیے گئے، مکے سے مدینہ گئے، اور راستے میں طوفان شروع ہو گیا اور ریت اڑ رہی تھی اور راستہ معلوم نہیں ہو رہا تھا. حضرت نے 16 دن مکے سے مدینے پہنچتے پہنچتے 16 دن لگ گئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور 16 دن میں حضرت نے 16 قرآن ختم فرمائے. اور جب مزار اقدس پر پہنچے تو اپنے حضرت کو 16 قرآن پیش فرمائے اور فرمایا یا رسول اللہ، یہ گنہگار امتی آپ کے دربار پر کچھ لے کر آیا. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے حبیب، میں نے اپنے حضرت کو دیکھا جب آپ کو لے کر کے ہم
سلام کے لیے چلے ہیں تو میں نے دیکھا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کے قریب جب پہنچتے تو حضرت یوں سلام فرماتے السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی حیات ہیں، ہمارے نبی زندہ ہیں، اس لیے پورے ادب کا لحاظ رکھ کے وہاں نمازوں کی پابندی ہو، بجائے بازاروں میں گھومنے کے اور تفریحات کے۔ ہماری ہر نماز حرم شریف میں، حرم مکی میں اور مدینہ شریف میں، حرم مدینہ میں ہماری نمازیں ہونی چاہیے۔ یہ مختصر باتیں حج سے متعلق، لیکن اس کا ایک بہت بڑا پس منظر ہے جیسا کہ میں نے نقل کیا۔ یہ کعبہ ویسے ہی نہیں بن گیا، اس کے پیچھے ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی قربانیاں ہیں، اور ان قربانیوں کے بعد جا کر کے یہ کعبۃ اللہ بنا ہے۔ اللہ جل شانہ تمام حجاج کرام کے حج کو قبول فرمائے، اور جن بیچارے حاجیوں کا مسئلہ تیرا ہو چکا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، اللہ ان کے راستوں کو کھول دے، اور اب تعالی شانہ ان تمام کے راستوں کو ہموار کر کے ان کے لیے بھی حج کی سبیل پیدا فرما دے۔ بہت سارے اللہ کے بندے ہیں جو طرف لیے ہوئے ہیں کہ کب ہم اللہ کے گھر پہ پہنچے، لیکن اسباب ظاہریہ ان کے اس وقت بکھرے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سبب بن جائے اور ہم دربار خداوندی میں پہنچ جائیں۔ اللہ سبھی کے راستوں کو آسان فرما دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جناب عارف بھائی گھریاری صاحب کی طبیعت خراب ہے، دعا کی درخواست کی ہے۔ مجھے چونکہ ابھی جانا بھی ہے ایک جگہ بہت اہم مجلس میں، کچھ ملنا ہے کسی صاحب سے، پھر دیر بھی ہو جائے گی، اس لیے میں سلام کر دوں گا، ملاقات کی زحمت نہ فرمائیں۔ اور جو صاحب بیعت ہونے والے ہیں مجھے یاد نہیں رہا، اور میں چونکہ وعدہ کر چکا ہوں، یقیناً بیعت تو بہت بڑی چیز ہے، میں انشاءاللہ پھر اس سے پہلے 2 منگل کو بھی ان دونوں کو میں نے یہ کہا تھا کہ بھئی اگلی منگل، لیکن اس منگل کو بھی کچھ کام ایسا اہم پیش آ گیا ہے سامنے، جس کی بنیاد پر مجھے ابھی جلدی جانا ہے، ورنہ میں ضرور بیعت کر لیتا۔ میں انشاءاللہ اگلی منگل کو، اور اگر جلدی ہو تو وہاں میرے مکان پر آ جائیں، وہیں پر انشاءاللہ تعالی بیعت ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا سفیانہ سیدنا مولانا محمد مبارک۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما۔ اللہ سب کو اپنے مکان کی زیارت نصیب فرما، سب کے دل کی طرف کو پورا فرما۔ اللہ سب کے دل کی طرف کو پورا فرما، اللہ سب کے دل کی طرف کو پورا فرما۔ الہ العالمین وہاں کی تجلیات سے سب کو مالا مال فرما۔ مسبب الاسباب تو سب کو پہنچا سکتا ہے، تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اے اللہ جو بیچارے پیسے اور پاسپورٹ لے کر کھڑے ہیں، نظام نہیں بن رہا ہے، اللہ ان کو نظام، اللہ ان کے نظام کو بنا دے، ان کے جانے کے راستے آسان فرما دے۔ الہ العالمین بہت سارے لوگ بغیر اسباب کے پریشان ہیں، اللہ ان کے اسبابوں کو آسان فرما دے۔ اللہ اس موقع پر اے اللہ دین کو دنیا کمانے کا جو ذریعہ بنایا گیا ہے، اے اللہ حج کی گرانی بڑھتی جا رہی ہے، اور غریب بیچارہ پریشان حال ہے کہ اتنی مہنگائی میں کیسے حاضر ہو۔ اے اللہ حج کی گرانی اور مہنگائی کو ختم فرما دے، حج کی گرانی اور مہنگائی کو ختم فرما دے، حج کی گرانی اور مہنگائی کو ختم فرما دے۔ اے اللہ سب کو اخلاص کے ساتھ امت مسلمہ کی یہ اہم فریضہ اور عبادت ادا ہو جائیں، اس کے لیے سہولتیں جتنی میسر ہو سکتی ہو اے اللہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری حکومت جو اس کے لیے سہولتوں کی کوشش کر رہی ہے اے اللہ اس میں مزید سے مزید سہولتیں اور مہیا فرما، اور جو لوگ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں اللہ ان کی کوششوں کو برابر فرما۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔